زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ ہر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے حد فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز عنایت فرمائی. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جب فتنوں نے آواز بلند کی، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے فتنوں کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان محترم، فتنہ پروری، فتنوں کا آغاز، اسلام کے خلاف چھیمہ گوئیاں، اسلام کے اصولوں کے خلاف کام کرنا، یہ آج کا کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام مکے اور مدینے کی سرزمین پر طاقتور بنا، دشمنوں کی یہ سازش رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں اختلافات کے بازار کو گرم کر دیا جائے، مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹایا جائے. اسلام کو بدنام کرنے کی ہر وہ کوشش اور سازش یہ آج سے نہیں بلکہ 1400 برس سے ہے، اور یہی سازشیں چلتے چلتے آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب مسلم ممالک ٹارگٹ بنائے گئے، مسلم ممالک کے حکمرانوں کو نشانہ بنایا جانے لگا. مسلمان جہاں صحیح العقیدہ رہتے ہوں، جہاں صرف ایک اللہ کی آواز پر سر کو جھکا دیتے ہوں،
जहां नबी की सुन्नतों का बोलबाला हो, जहां कुरान की तिलावत कसीर तादाद में पढ़ी जाए, जहां मुसलमानों आराम और आराइश की जिंदगी गुजारते हों, दुश्मन की यह साजिश रही है कि हर दौर में मुसलमानों को परेशान किया जाए और इस्लाम को बदनाम किया जाए। आइए इंशाअल्लाह ताला हम इस्लाम के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जब कोई नबी दुनिया में मौजूद नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम आकर चले गए थे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बशारतें दी गई थी, खिलाफत कायम होने के उसूल समझाए गए थे। यह उस वक्त की बात थी जब ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए 570 या 72 साल का अरसा गुजर चुका था। अब इंसानियत की फिक्र करने वाला, इंसानियत की जुस्तजू करने वाला, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम बताने वाला, फिक्र आखिरत दिलाने वाला, इंसानों के दिलों में इंसानों की मोहब्बत पैदा करने वाला, रब का हकीकी पैगाम देने वाला कोई दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था। उस वक्त इंसानियत आपे से बाहर हो चुकी थी। हर तरफ, हर मुल्क, हर कस्बा, हर कबीला अपने आप में कुड़ रहा था, अपने आप में अफसोस कर रहा था, अपने आप में एक खौफ का माहौल में जी रहा था। औरतों की किस्मतें तार तार होती थी, मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, नौजवानों की जिंदगी अजरीन कर दी गई थी। और फिर जो हक की बात कहने के लिए आगे बढ़ता, उसके खिलाफ लोग तलवारों से उसका इस्तेमाल करके जब तक कि उसका खातिमा नहीं होता, लोग खामोशी इख्तियार नहीं करते थे। यह उस वक्त की बात थी जब इस्लाम का लोग भूल चुके थे, इंजील का पैगाम जहनों से मेट दिया गया था, ईसाइयत की तालीमात को खत्म कर दिया गया था। अपने अपने तरीके और अपने अपने खानदान, अपने अपने मंसूबाबंदी, अपनी अपनी सोच के मुताबिक इंसान अपने रब की इबादत में जुट गया था और इंसानियत इसके दिल व दिमाग से निकल चुकी थी। यह उस वक्त की बात थी जब कुरान का नुज़ूल नहीं था, नबी का वजूद नहीं था, नबी के मानने वालों की तादाद नहीं थी। ला इलाहा मौजूद तो था, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने वाले लोग नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई तस्वुर नहीं था। हमदर्दी, खुलूस, जज्बा, ईसार, कुर्बानी, ये तमाम तर अल्फाज को दफन कर दिया गया था। आइए देखते हैं मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं, जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, जब मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत होती है 9 रबीउल अव्वल आमे फिल 55 दिन के बाद जब अल्लाह के रसूल की विलादत होती है, मक्के की सरजमीन पर अबू यूसुफ का वो मकान जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हो रहे हैं आमिना के बतन से, जब बतन से पैदा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमन की चिंगारी को दुनिया में भड़का दिया, अमन की चिंगारी को दुनिया में फैला दिया, अमन के पैगाम को लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह की जात में जहां शिर्क होता था, जहां आग की परस्तिश की जाती थी, जहां ईरान की सरजमीन पर मजूसी बसा करते थे, जहां 17 आतिशकदे 17 बड़े बड़े आग के अलावे जलाए गए थे, जिनकी परस्तिश की जाती थी, जिनके सामने सरों को झुकाया जाता था और समझा जाता था ये आग हमारा खुदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने बरगुज़िदा नबी, अमन वाला नबी, इसके मानने वाले अमन वाले, इसके चाहने वाले अमन वाले रहेंगे। जब वो अमन वाला नबी पैदा होता है मक्के की सरजमीन पर, तारीख दानों ने लिखा कि जब नबी पैदा हुआ 9 रबीउल अव्वल के सुबह के वक्त में अल्लाह के रसूल अपनी माँ के बतन से दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को यह मज़दा सुनाया, दुनिया को यह पैगाम दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब कत्ल नहीं होगा, खून नहीं होगा, इज्जतें नहीं लूटी जाएंगी, सूद खत्म होगा, जहेज खत्म होगा, बेकार के लोगों की जमीनें नहीं ले ली जाएंगी, बेकार के मामलात नहीं होंगे, शराब के अड्डे बंद हो जाएंगे, नाचने गाने की महफिलें खत्म हो जाएंगी, मौसीकी को खत्म कर दिया जाएगा, खबर परस्ती खत्म कर दी जाएगी, औलिया का निजाम खत्म कर दिया जाएगा। यह तमाम तर मसले को सुनाने के लिए जब मेरा नबी दुनिया में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईरान के वो 17 आतिशकदों को ठंडा करके ठंडा कर देता है, आग को हमेशा के लिए बुझा देता है। उस वक्त के मजूसियों ने जो उस नबी के इंतजार में थे, जो दुनिया में आखिर में आने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद रखा जाने वाला है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर पैदा होते हैं और आतिशकदे जब ठंडे होते हैं तो ईरान की सरजमीन से आवाज बुलंद होती है,
ہائے وہ نبی آ گیا جس کے انتظار میں ساری دنیا تھی، جس کے آنے کی بشارت ہر نبی نے دیا تھا، وہ نبی دنیا میں آ گیا ہے، اب ہمارے آتش قدوں کا ڈائل گلنے والی نہیں ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، نبی کی پیدائش ہو اور اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دے، ایک امن کا پیغام دے رہا ہے۔ ذرا غور کرو تو صحیح، وہ نبی کے چاہنے والے، وہ نبی کے ماننے والے، جس کے پیدائش پر اللہ نے دنیا کو امن کا پیغام دیا، کیا اس کے چاہنے والے کسی کا قتل ناحق کر سکتے ہیں؟ کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ دنیا میں ظلم کا بازار گرم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آئیے ہم ان حصوں کو بیان کر کے پھر آج کی سازش کو آپ کے سامنے رکھے بہتر رہے گا۔ آج بے حد ضروری ہے، یاد رکھ لو میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں بہنوں، آج بڑی شدید ضرورت ہے۔ اسلام بڑے کرب اور خطرناک حالات میں آ گیا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کا ہر ہتھ کنڈا آج 3 طاقتیں استعمال کر رہی ہے جو شروع سے اسلام کی دشمن ہے، ازل سے اسلام کی دشمن ہے، جن کو منافقین خارجین کہہ کر مدینہ کی سرزمین سے نکالا گیا تھا، جو آج رافضیت کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ ایک یہ طبقہ شروع سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، ایک وہ طبقہ جن کی سرکشی کی وجہ سے یہودیوں کو مدینہ کی سرزمین سے نکال دیا گیا تھا، ہکال دیا گیا تھا، ایک تیسرا طبقہ عیسائیت کا جو عیسیٰ کو بیٹا منوانے کے چکر میں تھے، اور یہی سرکشی ان کی مدینہ میں بڑھتے جا رہی تھی، آپس میں رنجشیں پیدا کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے نبی نے عیسائیت کو بھی مدینہ سے نکال کر باہر کر دیا تھا۔ اور یہی دشمنی ان کی ہر دور میں ہر وقت رہی، اور ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں ان کی سازشیں رہی۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، ذرا کان کھول کر سن لینا، اگر آج ایران کوئی اگر خبر دیتا ہے اخبار میں یا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ہم امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ مکاری کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ ایران یہ مکاری جب تک نہیں چھوڑے گا، مسلمان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، یہ منافقت کی چال، یہ ایک ہی چٹے بٹے کے 3 ممالک ہیں، ایک ایران ہے، ایک اسرائیل ہے، ایک امریکہ ہے، یہ 3 ممالک ایک ہی تھان سے بنے گئے ہیں، ان کی نسل ایک، ان کا خاندان ایک، ان کا پاندان ایک، ان کا جاننے والا ایک، ان کے مقاصد ایک، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ مسلم ممالک میں شورش پیدا کر دو اور اپنی حکمرانی کو چلاتے رہو۔ وہ دور سے لے کر آج تک وہی سازشیں بنتے جا رہے ہیں۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند لمحات دیکھتے ہوئے ہم آتے ہیں آج کی سازشوں کے اوپر۔ آئیے مکے کی سرزمین تھی، مکے کی سرزمین پر کبھی ابو جہل اٹھتا ہے، کبھی ولید بن مغیرہ اٹھتا ہے، کبھی عتبہ اور شیبہ اٹھتا ہے، کبھی ابو لہب اٹھتا ہے، کبھی نضر بن حارث اٹھتا ہے، کبھی اخنس بن شریق اٹھتا ہے، کبھی ابو سفیان کی طاقت کام کرتی ہے۔ غرض کے سارے عرب کے علاقے پر ان بدمعاش قسم کے لوگوں کا ایک اڈا اور روب اور دبدبہ جمع ہوا تھا۔ ہر شخص تذراتا تھا، ہر شخص کانپتا تھا۔ طاقتور شخصیت عمر بن خطاب اسی علاقے کا تھا، لیکن اس کے ذہن میں جب تک اسلام نہیں پنپا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا ان طاقتوں کے خلاف میں۔ حمزہ جیسا دلیر آدمی اسی شخص سے سرزمین پر رہنے والا تھا، لیکن طاقت نہیں تھی اس کے پاس کہ ان سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکے، ان خاندانوں کا مقابلہ کیا جا سکے، جب تک کہ اسلام کی چنگاری سینے میں نہ بھڑک اٹھے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر تولد ہوتے ہیں، 40 برس تک اسی سرزمین پر چلتے اور پھرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو نبوت دی جاتی ہے، جب نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر آتے ہیں، لوگوں کے چہروں پر حشاشیت اور بشاشیت آتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں صادق اور امین آدمی پھر سے ہمارے درمیان میں آ گیا، کچھ دن کے لیے ہمارے درمیان سے چلا گیا تھا، پھر سے وہ معاملہ قائم ہوگا، صادق اور امین یہ آدمی ہمارے درمیان میں ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جزان محترم، لوگ میرے نبی کو دیکھ کر اپنے چہروں پر اطمینان لانے لگے، چہروں پر خوشیاں آنے لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سازشیں اور بہت سارے پروپیگنڈے اور بہت سارے تکالیف بھی تھیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر آتے ہیں اور اسلام کی چاشنی کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جن کو چاہ رہا تھا، اللہ جن کے لیے جنت کو تیار کر رہا تھا، اللہ جن کے رتبوں کو بلند کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تر جن کے تذکروں کو دنیا میں رکھنا چاہتا تھا،
اللہ رب العزت ان کے سینوں کے اندر محبت کو پیدا کر رہا تھا. وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے, اللہ سے خوف کھانے والے تھے, لا الہ الا اللہ کو اپنے سینے میں بسانے والے تھے, جان پر کھیل کر نبی کی حفاظت کرنے والے تھے, جان پر کھیل کر اسلام کو بچانے والے وہ لوگ تھے. ایسا طبقہ تیار ہو رہا تھا, امن قائم ہو رہا تھا, جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پوری قرآن مجید کے اندر کسی اور طبقے کا تذکرہ نہیں کیا, کسی اور خاندان کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی اگر کیا تو قریش کا تذکرہ کیا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے بڑی زبردست بات بتائی اور اللہ نے اس سورے کے اندر واضح کر دیا اور سمجھا دیا. اسلام نہیں تھا, لوگ پریشان تھے. اسلام نہیں تھا, لوگ حیران تھے. اسلام نہیں تھا, لوگ قتل خون غارت گری کرتے تھے. لیکن اسلام جب آ گیا تو امن قائم ہوگا. اس سورے کے ذریعے سے اللہ نے کہا قریش کے لوگ بڑے پریشان تھے, خوف کی زندگی میں ان خوف میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. پریشان حال یہ لوگ تھے. کھانے کو ان کے پاس کھانا نہیں تھا, سونے کو ان کے پاس چھت نہیں تھی. پریشانی کے عالم میں جن کی زندگی گزر رہی تھی, ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے نبی کو بھیج کر لوگوں کے لیے بھوک کا انتظام بھی کر دیا. اور وہ شہر مکہ حاضل بلد الامین, جو خوشگوار موسم دینے والا جو ہے ملک, وہ خوشگوار ذہن رکھنے والا علاقہ, اس علاقے میں پسماندگی, اطراف سے خوف احراز کا ماحول جب پیدا کر دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ سورے کو نازل کر کے کہا کہ ہم نے خوف سے نکال کر تم کو امن کی طرف لے آئے. اللہ اکبر. اسلام نہیں تھا تو خوف تھا, اسلام آ گیا تو امن آ گیا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے کی وادیوں میں چلتے اور پھرتے رہے, اور 13 برس تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور فکر آخرت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے رہے. 13 برس کے بعد اللہ رب العزت نے سرخرو و شادمانی کے لیے اور علاقوں میں اسلام کی چاشنی کو پھیلانے کے لیے, اور علاقوں میں اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے, اور علاقوں میں اسلام کے بول بالے کے لیے اللہ رب العزت نے مدینے کی سرزمین کو چنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جاتے ہیں اور وہاں پر اسلامی مملکت کا مرکز وجود میں آتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو اخلاق کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں, ادب سکھا رہے ہیں, اللہ کی بات بتلا رہے ہیں. نماز کا طریقہ کبھی بتایا جاتا ہے, روزوں کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے, حج بیت اللہ بتایا جاتا ہے, زکوٰۃ کی اہمیت بتائی جاتی ہے, توحید کیا ہے سمجھایا جاتا ہے, آپس میں کس طرح سے رہنا ہے بتایا جاتا ہے, تفرقوں سے بتایا جاتا ہے. ہر طریقے سے انسانیت کی فکر میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر کام کر رہے ہیں. اور قوم ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کی طرح لپک لپک کر آ رہی ہے, جن کے سینوں میں کجی ہے, جن کے سینوں میں نقص تھا, جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ بغض اور عناد رکھا تھا, جو اسلام سے دشمنی رکھتے تھے, وہ طبقہ اسلام کے خلاف میں کام کر رہا تھا. کبھی بدر میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا, تو کبھی احد میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا. غور کرنے والی بات ہے عزیزان محترم, وہ قوم جو بدر میں ہاتھ دے دیتی ہے نبی کو, ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, بے یار و مددگار دشمنوں کے حوالے کر کے آتی ہے, آج وہ قوم تمہارے لیے کس طرح سے رہبر بن گئی, آج وہ قوم تمہارے لیے کیسے ایک نمونہ بن گئی, آج وہ قوم تمہارے لیے ایک جذبے کا باعث بن گئی. جن کے سینوں میں دھوکہ ہو, جن کی زبانوں پر جھوٹ ہو, جن کی نگاہوں میں عیاری اور مکاری ہو, وہ قوم کبھی کسی کا ساتھ دیتی ہے اور نہ دے سکتی ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے کی سرزمین پر ہیں. ہم نے بے شمار واقعات کو سنا, کہ بے شمار تاریخ کو ہم نے پڑھا, بے شمار علماؤں سے ہم نے سنا کہ
کیسے حالات مدینے کی سرزمین کے تھے. حالات بد سے بدتر تھے. شراب پی جاتی تھی, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, سود عام تھا, اپنے خاندان کی منصوبہ بندی کے تحت انسان زندگی گزار رہا تھا, ہر طرف سے بلبریت, ہر طرف سے بربریت کا عالم تھا. ایسے ماحول میں میرے آقا نے جب مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا اور اسلام کی وحی کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا, اللہ کے پیغام کو رکھتے چلے گئے, اللہ کے پیغام کو سناتے چلے گئے. ذرا غور کرو, دشمنی کرنے والے تو دشمنی کر رہے تھے, لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا وہ بہترین مظاہرہ کر رہے تھے کہ مدینہ اب سے پہلے ایک اجڑی ہوئی گھاٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, جہاں پر کھیت ہوتے تھے لیکن سڑ جاتے تھے, جہاں کی زمین زرخیز نظر آنے کے باوجود بنجر ہو جایا کرتی تھی, جہاں پر مہینوں تک بارش کا کوئی نزول نہیں ہوتا تھا. لوگ بڑے پریشان حال تھے, اسی لیے تو اس یثرب کی گھاٹی کہا جاتا تھا, ایک اجڑی ہوئی نام سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن ذرا غور کرو تو صحیح, اب سے پہلے جب اسلام نہیں تھا یثرب کی گھاٹی کہا جاتا تھا, لیکن جب اسی سرزمین پر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تعلیمات لے جاتے ہیں, آج وہ شہر پوری دنیا کا نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے. آج وہ شہر محبت کہلاتا ہے, آج وہ شہر کے لیے مسلمان اپنی جان دیتا ہے, آج اس شہر کے لیے مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے. جب میرے نبی کا نام آتا ہے ہر مسلمان درود بھیجتا ہے, وہ شہر کا جب نام آتا ہے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. جب اس شہر کا نام آتا ہے ایک مٹھاس اور محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر اب سے پہلے اسلام نہیں تھا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کے عرصے میں وہ سب کچھ اس سرزمین سے پوری دنیا کو دیا کہ آج ساری دنیا مرہون منت ہے اسلام کی. آج ساری دنیا کو اس سرزمین سے جو کچھ ملا, اس کے علاوہ دنیا کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا. آج سکون ملا تو مدینے کی سرزمین سے, امن ملا تو مدینے کی سرزمین سے, فتوحات ملی تو مدینے کی سرزمین سے, دشمن پر غلبہ ہوا تو مدینے کی سرزمین سے, دشمن پسپا ہوا تو مدینے کی سرزمین سے, مسلمان سرخرو ہوئے تو مدینے کی سرزمین سے, مسلمان ماردار ہوئے تو مدینے کی سرزمین سے. مسلمانوں کا پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا اگر ہوا تو مدینے کی سرزمین سے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, ذرا تاریخ پر نظر بھی رکھو, تم اسلام کو جانو, تم اسلام کو مانو اور پہچانو تم کہ سازشیں کیسے اپنا سر اٹھاتی ہیں. کہیں آج میں اور آپ ایک چمکتا ہوا چہرہ, ایک عجیب سا لباس, عجیب سا انداز گفتگو, میڈیا کا استعمال کہیں مجھے اور آپ کو ہمارے خلاف میں تو نہیں کھڑا کر رہا ہے, ہمارے حکمرانوں کے خلاف میں تو نہیں کھڑا کر رہا ہے, ہمارے خلاف میں تو یہ سازشیں نہیں چل رہی ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینے کی سرزمین میں امن اگر پھیلا تو اسلام کی بدولت پھیلا ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے روز گزرتے ہیں اور ایک یہودی عورت آپ کے کاندھے پر کچرا ڈالتی ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے ہیں عورت انتظار کرتی ہے, جب آقا جاتے ہیں عورت کچرا پھینکتی ہے, میرے آقا کے کندھوں پر کچرا گرتا ہے, نگاہیں اٹھاتے ہیں, عورت کی طرف دیکھتے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے, اپنے ہاتھ سے کچرا صاف کرتے ہیں, نگاہوں کو نیچے ڈال کر چلے جاتے ہیں. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے, عورت کچرا نہیں ڈالتی. نبی کو پریشانی ہوئی, ارے اسلام کیا ہے, تم بھی جانو یار, لوگوں کو سمجھاؤ, آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی. میرے آقا کے کارناموں کو پوری دنیا کے سامنے بے خوف و خطر پہنچاؤ, بلا کسی خوف کے پہنچاؤ. انشاءاللہ ہر انسان, ہر مذہب میرے آقا کی تعلیمات کے تلے دب کر رہ جائے گا انشاءاللہ. کوئی میرے نبی کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز, بشرطے کہ میں اور آپ ہمت کر کے, اللہ پر بھروسہ کر کے, اسلام سے محبت کر کے, انسانیت کی فکر کر کے, اس انسانیت میں اگر پھیل جائیں گے اور یہ تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بربریت کا ماحول ختم ہوگا. پھر معصوم بچوں کو اسکولوں کی عمارتوں میں مرنا نہیں پڑے گا, نوجوان
مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اترنا نہیں پڑے گا، ماؤں کی گودیں خالی نہیں ہوں گی، عورتیں بیوہ نہیں ہوں گی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آج یہ تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، لوگ اسلام کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ آئیے میرے آقا نے دیکھا 3 دن کا عرصہ گزر گیا، عورت کچرا نہیں ڈالتی ہے۔ میرے نبی کے کاندھے کو اس عورت کے کچرے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ایک دن گزرتے ہیں، نگاہ اونچی کرتے ہیں، عورت نظر نہیں آتی، کچرا بھی نہیں گرتا۔ دوسرا دن جاتے ہیں، تیسرا دن ہوتا ہے، جب چوتھا دن آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں، ایسا نبی کے کاندھوں پر کچرا ڈالا کرتی ہے؟ اللہ اکبر! کوئی ہے دنیا میں حکمران، کوئی ملت کو چلانے والا، اس انسانیت کو لے کر چلنے والا ہے کوئی دنیا کے اندر؟ یہ سیرت لا سکتا ہے کوئی؟ یہ عادت لا سکتا ہے کوئی؟ یہ فکر لا سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر! عزیزان محترم، میرے آقا نے پوچھا عورت کی طبیعت کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا پتہ نہیں، معلوم کر کے کہتے ہیں۔ لوگ معلوم کر کے آئے تو پتہ چلا کہ عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے، جان کنے کا معاملہ ہے، اٹھ کر کھڑے رہنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب ہوئے، اپنے نبوت والے خدموں کو اٹھایا، بڑے بڑے خدموں کو ڈالتے ہوئے عورت کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں عورت لیٹی ہوئی تھی۔ عورت دیکھتی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹے لیٹے نبی کو دیکھتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ عورت پوچھتی ہے، محمد میں تو تیرے کاندھوں پر کچرا ڈالتی تھی، آج تو میری عیادت کو آ گیا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو عزیزان محترم، کیا ہو رہا ہے معاشرے اور ماحول میں، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیسے میرے نبی کی سیرت کو بدنام کیا جا رہا ہے، کیسے اسلام پر آنچ آ رہی ہے۔ اور یہ واقعہ ہی کافی تھا پوری دنیا کے سبق کے لیے، پوری دنیا کو انسانیت کے لیے درس دینے کے لیے، پوری دنیا کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، بلکہ اسلام امن اور شانتی، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ چند شرپسند ہوں گے ہم نہیں جانتے، لیکن کیا چند لوگوں کی شرارت کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جائے گا؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ غرض میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے پہلو میں جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ عورت کے آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری ماں طبیعت تمہاری کیسی ہے؟ میں نے آنے میں دیری کر دی، مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ عورت سسکیوں پر آتی ہے اور پلٹ کر کہتی ہے، اے محمد میں تو دشمنی میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، تم اتنی اچھی شخصیت ہو۔ اے محمد آخری وقت ہے، اب میں ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہوں، انکار مت کرنا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو اور اسلام مجھے قبول کرا دو۔ وہ عورت مرنے سے پہلے اس تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، اس موقع کو جانتے ہوئے، نبی کے تعلق سے تعلیمات لیتے ہوئے، اسلام کیا ہے معلوم کرتے ہوئے، وہ عورت اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کرو تو صحیح، کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ آج مسلمانوں کے تعلق سے ہو کیا رہا ہے، آج مسلمانوں کو کیسی تکالیف دی جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے اسلاف کے کارنامے، کیا میرے نبی کا تعلق، کیا اسلام کا تعلق، کیا مسلمانوں کا تعلق، کیا قرآن کی تعلیمات دی ہیں، کیا نبی کی سیرت یہ سکھاتی ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ آج قرآن کو طاقشے میں بند کر کے سب سے بنیاد کے اوپر رکھ دیا ہم نے، اسے کھولتے نہیں ہیں، اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، انسانیت میں پھیلاتے نہیں ہیں۔ بہت ساری اقوام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذہب والے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ہے جن کو آج تک ہم یہ نہیں بتا سکے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، میرے نبی کی سیرت قرآن میں کیسے محفوظ کر دی گئی ہے، میرے نبی کی سیرت کو کیسے قرآن میں منجمد کر دیا گیا ہے، میرے صحابہ کے واقعات کو قرآن میں کیسے لایا گیا ہے، جنہوں نے خود بھوکے رہ کر انسانیت کو کھلا کر امن کا پیغام دیا، جنہوں نے اپنی جان کو دے کر انسانیت کو بچا کر یہ ثبوت دیا کہ اسلام جان لینے والا مذہب نہیں، انسانیت پر جان دینے والا مذہب ہے۔ یہ کب ہوگا دوست؟ یہ کب ہوگا؟ یہ تم تماشبین بنے بیٹھے ہو یار، سنبھال کر خوش ہو،
تم اچھا کھا کھا کر خوش ہو، حرام اور حلال کی دعوت میں کھا کھا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ تم بھر رہے ہو۔ آؤ اسلام کی آغوش میں، آؤ اسلام کی طرف۔ آج دنیا ترس رہی ہے، آج دنیا بلک رہی ہے، آج دنیا پریشان ہے، آج دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ قرآن جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے وہ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، کیا ہمارے خلاف میں اکساتا ہے یا ہماری تائید میں بات کرتا ہے۔ ذرا آؤ میرے عزیزان محترم، اسلام کے پرچم تلے آؤ، اسلام کے سائے تلے آؤ، اسلام کے چھت میں کے نیچے اگر میری اور آپ کی زندگی گزرے گی انشاءاللہ تو پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح سے اسلام کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ بات کو منوا سکتے ہیں کہ اسلام دہشت نہیں سکھاتا، اسلام امن سکھاتا ہے۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہیں، مدینے کی سرزمین سے پیغام دل نشیں پہنچا رہے ہیں۔ دشمن ہر طرف سے وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر سینوں میں سے ڈر اور خوف نکال کر، چہروں پر سے اداسی نکال کر، سینوں کے اندر امن اور خوشی بھرتے ہوئے چہروں پر متانت لا رہے تھے۔ اسلام پنپ رہا تھا، تعداد بڑھ رہی تھی، اطلاعات مل رہی تھی، فلانا قبیلہ اسلام میں آ گیا، فلانا ملک اسلام میں آ گیا، فلانا علاقہ اسلام میں آ گیا، فتوحات جاری تھی، ہر طرف کامیابی جاری تھی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع آ گیا کہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود ہیں، ایک طرف یہودی موجود ہیں جو ہمیں ہتھیار کے ساتھ ہیں، مسلمانوں پر حملہ ور ہونا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں، نیلگو آسمان کی طرف نبی نے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ معصوم جماعت ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس مال و زر نہیں، ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں، بڑی ہی قسمہ پرسی کی حالت ہے۔ اے اللہ، یہ پریشان نہ ہونے پائیں، اللہ دشمن کو پسپا کر دے، اسلام کو زندہ کر دے۔ جنگ خندق گاہ میں دعا کی، اللہ نے آنن فانن دعا کو قبول کیا اور رات ایسی ہوا چلی کہ یہودیوں کے ٹینٹ اور خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے، ہر طرف بربریت ہو گئی، یہودی علاقہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ انہی ماحول کے اندر جب صبح کا سورج شفق لیتا ہے، روشنی سے بکھیرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہیں، ایک صحابی آتا ہے جس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی، جس کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، جسم میں تھر تھراہٹ تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ادباً طریقے سے کہ یا رسول اللہ، کیا کروں، بھوک کو جتنا برداشت کرنا تھا اتنا میں نے برداشت کر لیا، جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو میں ایک پتھر کو زمین سے اٹھایا اور اپنے پیٹ پر باندھ لیا اور کرسی سے کس کر اسے باندھ لیا، پیٹ پھولنے نہ پائے، بھوک لگنے نہ پائے۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اے میرے آقا کچھ کھانے کے لیے موجود ہو تو میرے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، کچھ تو دے دو یا رسول اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت، تمام انسانوں کی فکر کرنے والا، آخری برگزیدہ نبی، مالک حوض کوثر، محسن انسانیت، شافع محشر، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے کی پوری گفتگو کو سنا، نگاہوں کو نیچے کیا، اپنے نبوت والے ہاتھ کو نیچے ڈھلکایا اور اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا لیا۔ ساتھی دیکھ رہا ہے، میں نے تو کھانا مانگا، نبی دامن پسار رہا ہے۔ ساتھی دیکھ رہا ہے، رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما میرے نبی کی بھوک کی آگ کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ نبی زمین کی طرف جھکا، ہاتھ سے دامن کو اٹھایا، ساتھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے نبی سے مانگا تھا کھانا اور نبی دامن پسار رہا ہے۔ نگاہیں دیکھتی رہ گئیں، دامن اٹھا اور اللہ کے رسول سینے تک اپنے دامن کو اٹھاتے ہیں تو مانگنے والے کی نگاہیں زمین پر جھک جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کی قوم، وہ نبی کی امت
کسی کو ناجائز بم گرا کر مارے گی؟ وہ نبی کی امت کسی پر غیر ضروری چاقو زنی چلائے گی؟ وہ نبی کی امت کسی کو ناحق موت کے گھاٹ اتار کر تماشا دیکھ کر خوشی منائے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا دوست، ناممکن سی بات ہے۔ جس نبی نے بھوک کو برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر 2 پتھر کو باندھنا گوارا کیا، لیکن شکوہ شکایت یا خطرناک الفاظ اختیار نہیں کیے، غرض وقت اور حالات گزرتے رہے، ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے گزرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، ایک عجیب سا ماحول صحابہ کرام کا ہے کہ اب جبرائیل کا آنا بند ہو جائے گا، قرآن کا اترنا بند ہو جائے گا، ہمارا کوئی فیصلہ اگر ہو تو ہم نبی کے پاس جا کر اس فیصلے کو لیا کرتے تھے، اب فیصلے کیسے لیں گے؟ جب محمد رسول اللہ کا نام آتا ہماری نگاہیں نبی کے چہرے کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی، اب دنیا سے نبی چلے جائیں گے تو ہماری نگاہیں کدھر اٹھے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ ہمیں یاد آئے گی، اللہ کے رسول کا ساتھ ہمیں یاد آئے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں، صحابہ کرام میں کوہرام مچ جاتا ہے، صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں، جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، وحی ختم کر دی گئی، قرآن مکمل کر دیا گیا، شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اب دنیا میں کوئی اور نیا قانون نہیں بنے گا سوائے اسلام کے قانون کے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پہلا خلیفہ چن لیا جاتا ہے۔ خلیفۃ المومنین، خلیفہ اول بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں مدینے کے حالات، دشمن سر بلند کر دیا، منافقین کا ٹولہ جشن منا رہا ہے، یہود اور عیسائی سرخری میں ہیں کہ چلو ان کے درمیان سے رہنما ختم ہو گیا، اب ہماری باری ہے، ہم نے ان کے دور میں جو ظلم سہے ہیں آج اس کے بدلہ لینے کا وقت ہے۔ ہر طرف سے مدینے کا بازار گرم ہو گیا اور ہر طرف سے دشمنیوں کی آوازیں شروع ہوئی۔ خلیفۃ المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زبردست خطبہ دیا اور لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ ابو بکر صدیق کا خطبہ سننے کے بعد انسانوں کے دلوں میں محبت اور قوت پیدا ہوئی اور مدینے کا ماحول کچھ ٹھنڈا ہوا۔ کچھ دن گزرے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو لیتے ہوئے دنیا کو وہ درس دیا دوستو، دنیا کو وہ سبق سکھایا دوستو، دنیا کو وہ تعلیمات دی دوستو، جس کی آج دنیا مرہون منت ہے عزیزان محترم۔ لیکن میں اور آپ جو حرکات کرتے ہیں، میرے اور آپ کے جو انداز گفتگو ہوتا ہے، میرا اور آپ کا جو جینے کا انداز ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام پشیمان اور پریشان ہو رہا ہے، اچانک ہوتا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں کدھر جاتا ہے ہمارا خلیفہ، کیا کرتا ہے ہمارا خلیفہ، کیوں ہم سے ملاقات ان اوقات میں نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ دیکھو ایک موقع آتا ہے کہ لوگ آ کر عمر بن خطاب سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلیفہ اے عمر بن خطاب دیکھو تو صحیح ہمارا خلیفہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جانچ پڑتال کر کے بتا دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب پیچھا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ آبادی سے ہٹا ہوا علاقہ ہے، ایک پرانی جھوپڑی پڑی ہوئی ہے جس پر پردہ گرا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق اندر داخل ہوتے ہیں، جب داخل ہو جاتے ہیں عمر بن خطاب انتظار کرتے ہیں ماجرا کیا ہے، ہمارا خلیفہ یہاں کیوں آتا ہے، کیا یہاں پر کر رہا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر آ جاتے ہیں، جھوپڑی سے باہر آتے ہیں اور اپنا راستہ ناپ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب سوچتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، جب آئے ہو یہاں تک تو دیکھ کر کے جاؤ۔ عمر بن خطاب جب جھونپڑی میں داخل نہ لیتا ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں، اور جب لوگ سوال کرتے ہیں بتاؤ خلیفہ کہاں گئے تھے، تم ان کا پیچھا کر رہے تھے، ماجرا کیا ہے ذرا سمجھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان میں ہیں، وقت کا خلیفہ ہے، لوگ مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب داخلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں خاموشی سے نکلو، اپنے گھروں کا راستہ ناپ لو، مجھے معلوم ہے ابو بکر کہاں جاتا ہے۔ لوگ اصرار کرنے لگے، عمر انکار کرنے لگے، لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ ایک وقت آنے دو، میں ضرور تمہیں بتاؤں گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو گیا، وہی نوکری عمر بن خطاب کے قبضے میں آئی جو ابو بکر صدیق روز بجا لایا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ابو بکر بھی یہ وقت میں غائب ہو جایا کرتا تھا، عمر بھی غائب ہو رہا ہے، ماجرا کیا ہے پوچھا جائے۔ عمر بن خطاب ایک دفعہ نکلے اپنے خلافت کے دفتر سے اور اس بڑھیا کے گھر کی طرف جاتے ہیں جہاں جھوپڑا پڑا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب اندر جاتے ہیں اور پھر کیا اپنے ہاتھ میں کچھ کھانے کا سامان اور پانی کا کلیا لے جاتے ہیں۔ جب لے جا کر کھانے کو پانی میں ملا کر وہ لیٹی ہوئی بڑھیا، جس کے منہ میں دانت نہیں، جس کے آنکھوں میں روشنی نہیں، جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، جس کی کمر کی جان نہیں، جس کی آواز میں تھر تھراہٹ ہو، پریشان حال بڑھیا جو چل پھر نہیں سکتی۔ میرا ابو بکر جا کر اس روز بڑھیا کی غلاظت صاف کرتا ہے، اور بڑھیا کو کھانا کھلاتا تھا، بڑھیا کی خدمت کیری کرتا تھا، بڑھیا کے کپڑے بدل کر آتا تھا۔ عمر بن خطاب پہنچتے ہیں اور پھر رکابی میں کھانا ملایا جاتا ہے، اور اب عمر بن خطاب خلیفہ دوم اپنے ہاتھ میں نوالا لے کر اس بوڑھی ماں سے کہتے ہیں اے بوڑھی ماں ذرا منہ تو کھولو، تمہاں کو میں کھلانے آیا ہوں۔ وہ بوڑھی ماں پلٹ کر کہتی ہے کیا ہوا بیٹا، وہ کل والا آدمی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ سوچو عزیزان محترم، کیا ہمارے اسلاف نے دنیا میں امن قائم کیا ہے، انسانیت کی فکر بتائی ہے، یا لوگوں پر ظلم کرنا سکھایا ہے؟ اس واقعے سے درس لو کم سے کم۔ جب بوڑھی سوال کرتی ہے تھر تھراتی آواز میں کل والا آدمی نہیں آیا، تم آدمی بدلے ہوئے نظر آتے ہو، تم کون ہو بتاؤ؟ عمر بن خطاب چونک گئے اور بڑھیا سے پوچھنے لگے ماں تمہیں نظر آتا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی نظر بھی نہیں آتا، منہ میں میرے دانت بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتی، لیکن میں تمہارے نوالے کے کھلانے کے انداز سے سمجھ گئی کہ تم کوئی نئے آدمی ہو، پرانا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب پوچھنے لگے پرانا والا آدمی جو کل آتا تھا کیسے کھلایا کرتا تھا؟ اس بڑھیا نے جواب دے کر کے کہا وہ نوجوان جب میرے پاس آتا اور پھر مجھے معلوم ہے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، نوالے کو پہلے اپنے منہ میں لیتا اور نوالے کو اچھی طرح سے چباتا، اپنی زبان کی نوک پر نوالا رکھتا اور میرے پھر بوڑھے منہ میں وہ ڈالتا جسے میں گھول گھول کر نگل جایا کرتی تھی۔ آج تم نوالے کو بدل کر دیا، میں نے جانچ لیا کہ وہ آدمی نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی آیا ہوا ہے۔ ارے ذرا غور کرو عزیزان محترم، میرے اسلاف نے تو دنیا کو یہ درس دیا یارو، میرے اسلاف نے یہ بتایا لوگوں کو، خوف نہیں، دہشت نہیں، بربریت نہیں، امن، شانتی، محبت کا مزاج قائم کرو۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، گورنر نے غلطی کی، عمر بن خطاب نے بلا کر کے سزا دی۔ عمر بن خطاب کے پاس کوفے والوں نے آ کر کے شکایت کی اور کہا اے خلیفۃ المومنین، ہم دیکھتے ہیں تم جس کو گورنر بنا کر عراق کی سرزمین پر بھیجا ہے کوفے میں، وہ گورنر کبھی ہم سے برابر بات نہیں کرتا، کبھی ملتا نہیں، اور کبھی صحیح ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنتا، پرانے پہنتا ہے، بہت دیر تک غائب رہتا ہے۔ شکایت ہوئی، کوئی اور نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ جب بلایا گیا، خلیفہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اور جب حاضری ہوئی پوچھا خلیفہ دوم نے کیا ماجرا ہے بتاؤ، اے سعد بن وقاص لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ سعد بن وقاص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے نگاہوں کو نیچے کر لیا، کہا کہ اے خلیفۃ المومنین ذرا ان سے پوچھو کہ میں ان سے کب کب غائب رہتا ہوں۔
لوگوں سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ نماز کو جاتے ہیں تو بڑی دیر کر دیتے ہیں، رات کے اوقات میں کبھی ان سے کچھ کام کی ضرورت ہوتی ہے تو آواز بھی نہیں دیتے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے میں مشغول ہو جاتا ہوں، رات کے اوقات میں تہجد پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب سے لوگوں نے کہا یہ مال کو دبا کر رکھ لیا ہے، یہ ہم پر مال خرچ نہیں کرتا اور ہم کو بھی غربت میں لا رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا اے عراق کی سرزمین والوں، غریب لوگوں کی فہرست تیار کرو تاکہ مدینے سے بیت المال جائے اور وہاں کے لوگوں کی غربت کو دور کر دیا جائے۔ جب غریبوں کی فہرست تیار کی گئی، عمر بن خطاب کے پاس فہرست آئی، عمر بن خطاب زارو خسار رونے لگے فہرست کو دیکھ کر، آنکھ سے آنسو جاری ہے، داڑھی بھیگ جاتی ہے، وہ آنسوؤں کے خطرے زمین پر ٹپکنا شروع ہوتے ہیں، زارو خطار روتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں ارے غریبوں کی فہرست منگایا تھا، جس کا سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ تمہارے گورنر کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو دوست، ہمارے اسلاف نے کیا کارنامے کر کے دکھائے، کیسے دنیا کو درس دیا۔ میں مختصر کرتے ہوئے آ رہا ہوں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عثمان بن عفان کی خلافت لیجئے، حضرت علی کی خلافت لیجئے، حضرت معاویہ کی خلافت لیجئے، حضرت حسن کی خلافت لیجئے، ان خلافتوں کے اندر جو امن کا پیغام دنیا کو دیا گیا، شاید یہ سنہرے الفاظ کو کوئی مائی کا لال میٹ اور غائب نہیں کر سکتا، لیکن غائب اگر ہو گئے ہیں تو میرے اور آپ کے ذہن سے ہو گئے ہیں، میری اور آپ کی سوچ اور فکر سے ہو گئے ہیں کہ آج میں اور آپ اسلام سے بیزار ہو کر داڑھیوں کو مونڈ کر، باجوں میں ناچ کر، بے نمازی بن کر، سود کھا کر، حلال چھوڑ کر، خبروں پر سر جھکا کر، کسی کا جھوٹا پیالہ پی کر، پیلی ہری ٹوپی پہن کر جو اسلام کو ہم بدنام کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اسلام کی شکل و صورت آج میرے اور آپ کے سامنے یہ بنا دی گئی۔ غرض جب قسطنطنیہ پر جانے کی باری آئی، یزید بن معاویہ سپہ سالار بنایا گیا، ابو ایوب انصاری فوج کی حیثیت سے، فوجی کی حیثیت سے، حضرت حسن اور حضرت حسین معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ قبضے میں آ گیا، مسلمانوں کا پرچم لہرا دیا گیا، وہاں کے لوگوں سے کہہ دیا گیا ملک خالی کر کے جانا ہے تو جاؤ ورنہ جزیہ یا ٹیکس دے کر کے رہنا۔ وہاں کے عیسائی جو تھے وہ لوگ کہنے لگے ہم ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اسلام اور مسلمان امن دیتا ہے، دہشت نہیں سکھاتا۔ اللہ اکبر۔ 700 سال پرانی تاریخ آج تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں دوست۔ 700 برس تک اسلامی پرچم قسطنطنیہ کے ملک پر لہراتا تھا، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہراتا تھا، محمد رسول اللہ کے قوانین پر وہاں کے لوگ چلا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہوئی کہ ان کے اندر ناچ گانے کی محفلیں شروع ہوئی، موسیقی عام ہو گئی، عورتوں کے کپڑے تنگ ہونے لگے، نوجوان بیزار ہونے لگے، شراب کو نام بدل کر پیا جانے لگا۔ جب قسطنطنیہ کی سرزمین پر یہ حالات پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکست دیا اور پھر وہ قوم جن سے ملک کو لیا گیا تھا وہی قوم آج اس ملک پر پھر سے قابض ہے۔ وہاں کے جو مساجد تھی اس کو کلب اور چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، ننگی عورتوں کو نچایا جانے لگا، شراب کے اڈے ان مساجد کے اندر کھول دیے گئے۔ کہاں پر؟ جہاں قسطنطنیہ ملک ہے۔ لیکن جب ملک خالی کر کے وہاں کے مسلمان نکل رہے تھے، وہ مسلمان ناکامی کا صحرا لے کر نکل رہے تھے، ندامت کا چہرہ لے کر نکل رہے تھے، اس وقت میں وہاں کے عیسائی لوگ مسلمانوں کے خدموں کو پکڑ لیا، مسلمانوں کے کمر کو پکڑ لیا، مسلمانوں کے گلوں کو پکڑ لیا اور الفاظ کو بلند کرنے لگے، اے مسلمانوں تمہاری حکمرانی یا نہیں، نہ تو صحیح کوئی بات نہیں، صرف تم ہمارے ساتھ رہو، اس ملک میں امن رہے گا، اگر تم اس ملک کو خالی کر کے چلے جاؤ گے یہاں دہشت کا ماحول شروع ہو جائے گا، عورتوں کی عصمتیں لٹ جائیں گی، نوجوانوں کی زندگی اجیرن ہو جائیں گی، بوڑھے زندگی گزارنے پر، غریب زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ ملک دہشت گردی کا اڈا بن جائے گا۔ کیا مجھے ذرا بھلا بتاؤ، کیا قسطنطنیہ کی سرزمین جو آج سویڈن کے نام سے جانی جاتی ہے، اس سرزمین کی سرزمین آج کیا مسلمان موجود ہیں؟ کیا وہاں پر دن دہاڑے
عورتوں کی عصمتیں سڑکوں پر تار تار نہیں ہوتی؟ کیا عورتوں کو کلبوں میں ننگی نچا کر ان کے جسم کی نمائش نہیں کرائی جاتی؟ کیا وہاں پر بات بات پر گولی چلا کر انسانوں کا خون نہیں بہایا جاتا؟ کیا وہاں پر بزرگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہیں کیا جاتا؟ کیا وہاں پر بیٹا اپنی ماں کی عزت نہیں لوٹتا؟ کیا وہاں پر اپنی جوان بہن کی عزت کے ساتھ اس کا نوجوان سگا بھائی نہیں کھیلتا؟ ارے ذرا بھلا بتاؤ، اس خود دنیا کی سرزمین پر 700 برس تک ایک عورت کی بھی عصمت تار تار نہیں ہوئی تھی، ایک قتل خون ناحق نہیں ہوا تھا، شراب کے اڈے نہیں تھے، عورتوں کو نچایا نہیں جاتا تھا، لباس سر سے لے کر پیر تک ڈھانکا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن آج اسی ملک کو ان ظالموں نے مسلمانوں کی دشمنی میں لے کر ہماری ایسی مساجد کے اندر کلبوں کو کھول کر عورتوں کو ننگی نچا کر زناؤں کے اڈے بنا کر یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ ہے مسلمانوں میں دم؟ ہے مسلمان 5 وقت نماز پڑھنے والا؟ ہے مسلمان توحید پر رہنے والا؟ ہے مسلمان نبی کی تعلیمات پر یقین کرنے والا؟ ہے تمہارے پاس اگر مسجد کی حرمت، اگر عصمت بچانا تو بچا کر کے ہمیں بتا دو۔ ساری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے وہ قسطنطنیہ، ہم سے کہتے ہو دہشت گرد ہے۔ اسلام نے یہ تعلیمات دی۔ اب آئیے آج کی جو سازش چل رہی ہے، یہ IS اسلامک اسٹیٹ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، کیا اسلامک اسٹیٹ جہاں پہلے سے مسلمان حکمرانی کر رہے ہو وہاں پر قائم کی جانی چاہیے، یا امریکہ کی سرزمین پر ہونا چاہیے، یا اسرائیل کی سرزمین پر ہونا چاہیے، یا برطانیہ کی سرزمین پر ہونا چاہیے، یا فرانس کی سرزمین پر ہونا چاہیے، چائنا کی سرزمین پر ہونا چاہیے، آؤ جاپان کی سرزمین پر اسلامی اسٹیٹ قائم ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ یہ رافضی ٹولہ مل کر، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر وہ معاملہ سرگرم کر دیا کہ آج اسلام سے لوگ بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج اسلام بدنامگی کے دائرے میں آ گیا۔ کون ہے IS؟ کل تک جن کا وجود نہیں تھا۔ یاد رکھنا میرے عزیز محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، کانوں کو ذرا کھول لو، آنکھوں کو ذرا تیز کرو، دماغوں کو ذرا صاف کر کے سننا۔ اب سے پہلے ایک تنظیم کو اٹھایا گیا القاعدہ کے نام سے، پتہ نہیں دفتر کون سا، آدمی کون سا، لیکن میڈیا نے اچھال کر مسلمانوں کے ملکوں کی، مسلمانوں کی حالت اور درگت وہ بنا دی کہ مسلمان چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے گھبرانے لگا، عورت برقع پہننے کے لیے گھبرانے لگی، نوجوان اپنی زندگیوں کو اجیرن بنانے لگا، اور جیلیں مسلمانوں کے بھرنے جانے لگی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، یہی القاعدہ کا نام لے کر میڈیا نے اچھال کر یہ یہودی اور رافضیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کبھی عراق کو تباہ کر دیا، کبھی لیبیا کو تباہ کر دیا، کبھی افغان کو تباہ کر دیا، کبھی کسی اور ملک کو تباہ کر دیا، یہی نام لے کر تباہ کر دیا۔ کیا وہ تنظیم میڈیا سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا ختم ہو گئی؟ جب دنیا میں وہ چیز ختم ہو گئی اور دنیا امن میں آ رہی تھی، امن کے طرف دنیا بھاگ رہی تھی، کوئی سوزش نہیں تھی، اسلام چل رہا تھا، اور پھر امریکہ کی سرزمین پر اس وقت جو سب سے زیادہ مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ برطانیہ کی سرزمین پر جو سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ چائنا کی سرزمین پر جو سب سے زیادہ مذہب لوگ قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ جاپان کی سرزمین پر جو لوگ مذہب اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ جب ان دشمنوں نے یہ دیکھا کہ جاپان اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے، چائنا اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے، فرانس اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے، امریکہ اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے، برطانیہ اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے، ان دشمنوں نے سوچا کہ اب اسلام کو بدنام کر دو، لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف فتور پیدا کر دو، اور رات ان US آرمی کے غنڈوں نے اور اسرائیلی آرمی کے غنڈوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا مین مرکز، جس کا مین اڈا ایران کی سرزمین پر قائم کیا گیا، جس کا اہم مقصد ایران کی سرزمین سے شروع کرنا تھا۔ آج یہ دونوں تنظیمیں مل کر کے، ایران اور اسرائیل کی تنظیمیں مل کر کے، ایران کو سہارا بنا کر کے، ایران سے رافضیوں کو لے کر کے ایک نعرہ بلند کیا کہ IS ہم اسلامی اسٹیٹس قائم کرنے والے ہیں۔ ارے کہاں اسلامی اسٹیٹس نہیں تھا؟ ذرا مجھے بلا بتاؤ، کیا لیبیا میں اسلامی اسٹیٹ نہیں چل رہا تھا؟ کیا سعودیہ میں اسلامی اسٹیٹس نہیں ہے؟ کیا بحرین میں
اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے؟ کیا دبئی اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے؟ دنیا کے ہم بے شمار ممالک گنا کر کے بتائیں گے جہاں پر زنا کم ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کے ہاتھ کم کٹتے ہیں، جہاں لوگ امن کی زندگی گزارتے ہیں، آج ان ممالک کے مسلمانوں کو ورغلا کر، آج میڈیا کا سہارا لے کر ہم یہ چاہتے ہیں یہ حکمرانی صحیح نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، تجھے پتا ہی کیا ہے کہ حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ تجھے پتا کیا ہے کہ خلافت کیا ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، اور 30 برس تک چاروں خلیفہ نے اپنے 30 برس مکمل کر دیے۔ میرے اور آپ کے آقا نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی دنیا کے اندر خلافت قائم کرے گا۔ میرے نبی نے کبھی یہ پیشن گوئی نہیں کی۔ میرے نبی نے پیشن گوئی اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کی پیشن گوئی کی، قیامت کے قریب میں عیسیٰ آسمان سے آئے گا، وہ خلافت کو قائم کرے گا، دجال کا خاتمہ ہوگا، یہودیوں کو قتل کرے گا، عیسائیت کو میر دیا جائے گا، امت محمدیہ کا پرچم بلند ہوگا، میرا عیسیٰ آئے گا، جب خلافت قائم ہوگی۔ یہ کون سی جھوٹی خلافت کے دلدل میں ہمیں پھنسا رہے ہو؟ یہ کون سی جھوٹی خلافت کے دلدل میں ہمیں پھنسا رہے ہو؟ یہ کیوں ہوا؟ اور آج کی تاریخ میں جتنے یہ نام لینے والے آئی ایس کے غنڈے جو ملکوں میں سورش پیدا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام دبنے والا مذہب نہیں، مسلمان بکھرنے والا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی بنیاد پر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ہم رہے یا نہ رہے۔ عزیزان محترم، کل برطانیہ پر انشاءاللہ وہیں کے لوگ اسلامی پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ امریکہ کی سرزمین اسلام کے آغوش میں رہے گی، انشاءاللہ چائنا کی سرزمین اسلام کے آغوش میں رہے گی، لیکن یہ آئی ایس کے غنڈوں کی تائید میں ہم نہیں بولیں گے، ان آئی ایس کے غنڈوں کی تائید کی ہم بات نہیں کریں گے، جن کی پیٹوں پر دجال کا ٹیٹو ہو، جن کے بازوؤں پر دجال کا ٹیٹو ہو، جن کے ہتھیار کے اوپر US آرمی لکھا ہوا ہو، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی کی بات ہمارے لیے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سورج میں اندھیرا ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں تارے جھڑ جائیں گے، بے شک ہمارے نبی نے کہا ہے بات حق ہونے والی ہے، ہم اس بات کو یقین کرنے والے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، ہم کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم ہمارے نبی کی بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا تھا میرے خلفاء کی خلافت کے بعد عیسیٰ کی خلافت قائم ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ عالم الدور کیا ہوگا، کیسے قائم ہوگا۔ لیکن یہ جو سازش مسلمانوں کے خلاف میں کی جا رہی ہے، اس سے مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا ہے عزیزان محترم، اس سے مجھے اور آپ کو چوکنا کرنا ہے عزیزان محترم۔ یہ سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، ان کی ٹھیٹ نظر اور ان کا یہ مقصد انشاءاللہ جب تک ہم اس سرزمین پر زندہ ہے، جب تک کلمہ گو مسلمان زندہ رہے گا، ان کی یہ سازش کو کبھی ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ان کی سازش یہی ہے کہ ہم نے ہر ملک کے اندر سورش کو پیدا کر دیا، سازش کو پیدا کر دیا۔ دنیا کا واحد ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم اپنی سازش کو نہیں چلا رہے، اور وہی سازش کو لے کر اس ملک میں گھسنے کی چکر میں ہے جس کو مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، ایک ہے مکہ، دوسرا ہے مدینہ۔ آؤ کبھی تاریخ جاننے کے لیے، یہ جو بے راہ روی کی زندگی ہے نا ہماری، یہ زندگی کوئی ٹھیک نہیں ہے دوست۔ دشمن اپنی سازش کر رہا ہے، دشمن اپنی سازش پر پورا اتر رہا ہے، اور یہ بیچاری مسلمان قوم چبوتروں میں بیٹھ کے خالی تذکرے کر رہی ہے۔ نہیں ایسا نہیں بولنا تھا، انہوں ایسا کئی کو بولے گی کہ آئے گے، نہیں ان کا ذرا ایسا مسئلہ تھا تو انہوں ایسا بولے تھے۔ تم کو کیا کرنا ہے اس سے بھائی؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم دیکھو پہلے تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، آئیے اسلام کی طرف، ایسی سازشوں کے خلاف میں کھڑے ہونے کی طرف آج شدید ضرورت ہے۔ آج ایک بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے فروعی اختلافات کو بھلا کر پورے مسلمان ایک جہتی کا مظاہرہ کریں، لیکن ہماری صفوں میں ہم کبھی یہ ذلیل ترین مخلوق ان رافضیوں کو داخلہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم ان کو داخلہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔
یہ ہماری نظر میں، اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، رسول کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں، اولیاء کی نظر میں ان کا شمار کافروں میں ہوتا ہے. ہم انہیں مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ. ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. تو آج جو سازش ہو رہی ہے دوست، شام کی سرزمین نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی بنیاد پر معصوم میرے ننھے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے. شام کی سرزمین نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ اسی لیے کہ ایک مرد آہن جس کو معاویہ کہا جاتا ہے، امیر معاویہ بن ابو سفیان جس کو کہا جاتا ہے، ایک طاقتور شخصیت، ایک مردانگی رکھنے والا آدمی، جس کی آواز میں گرج کے ساتھ، جس نے 20 سال تک اس شام کی سرزمین پر خلافت کے پرچم کو بلند کیا تھا، اور آج یہ رافضی ٹولہ انہی کا ساتھ دینے کی بنیاد پر آج ہم سنیوں سے بدلا لے رہا ہے. آج ہمارے سنیوں کی آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. آج سنیوں کی آبادیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور رافضی بیٹھا ہوا اطمینان کے ساتھ، وہ کافر بشار الاسد جس نے اعلان کر دیا امریکہ کی گود میں بیٹھ کر، اپنی بیوی کو فرانس کے صدر کی گود میں بٹھا کر، اپنی بہن کو انگلینڈ کی سرزمین میں بھیجا کر، جو عیاشی کراتے ہوئے اپنے ملک کے دفاع میں یہ کام کر رہا ہے کہ جتنے رافضی ہیں وہ شام کی سرزمین پر اپنے آپ کو سیکور محسوس کرتے ہیں. ان کے گھروں پر بم نہیں گرتا، ان کے بچوں کو مارا نہیں جاتا، ان کے نوجوانوں کو مارا نہیں جاتا، ان کے گلے نہیں کاٹے جاتے، ان کی ماؤں کی عصمت دری نہیں ہوتی، ان کی نوجوان بہنوں کی عصمتیں نہیں لوٹی جاتی، اس لیے کہ وہ بھی یہودیت کا ایک حصہ ہی ہے. لیکن اگر کاٹا جاتا ہے گلا تو میرے بھائی کا کاٹا جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بشارت کو نہیں مانتا، میں علی کو مشکل کشا نہیں مانتا، میں علی کو الہ نہیں مانتا، میں حسین کو شہید کربلا نہیں مانتا، میرا نبی جو کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں قرآن پر یقین رکھنے والا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نبی کا امتی ہوں. جیسے یہ الفاظ بولو گے تمہارے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. کیا یہ طریقہ ہمارے اسلاف اور خلافت کا تھا؟ کہا تو یہ گیا دوست، کہا تو یہ گیا، بتا تو یہ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق کی سرزمین کے جنگلات میں شیر اور بکری ایک ہی کنویں سے ایک ہی پانی میں منہ ڈال کر پانی پیا کرتے تھے. جانوروں کو بھی یہ احساس تھا کہ عمر بن خطاب زندہ ہے، خلیفہ زندہ ہے، انصاف کرنے والا زندہ ہے. وہ شبیڑیا، وہ خونخوار جانور شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی بکری پر حملہ کرنے کی. لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک وقت آیا، وہی شیر اور بکری جب پانی پینے کے لیے کنویں کی جانب جب آئے تو شیر نے اٹھا کر پنجہ مار دیا اور بکری کو ہلاک کر دیا. لوگوں نے گواہی دی کہ اب ہمارا خلیفہ دنیا میں زندہ نہیں رہا، وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. تبھی تو شیر نے یہ جرات کر کے بتائی ہے. ارے ہمارے اسلاف کے کارنامے تو یہ تھے دوست. تم کو کیا ہو گیا یارو؟ یہ داڑھی بڑھانے سے تم کو شرم کیوں آتی ہے؟ عورت کا چہرہ بناتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو؟ اور داڑھی بھی اتنی ضد والی ہوتی ہے کہ تم جتنی مرتبہ نکالتے ہو اتنی مرتبہ آتی ہے. وہ بھی ضد پکڑی ہوئی، اللہ کے رب کے حکم کے پابند ہے، وہ رب کے حکم کی پابند ہے. انہیں تم شیطانیت کا سہارا لے کر، یہودیت کا سہارا لے کر میٹتے جاؤ. وہ کہتی ہے میں اسلام والی ہوں، برابر باہر نکلوں گی. ارے سوچو یار تمہاری زندگی کیا جا رہی ہے؟ جورو کا چہرہ بھی ویسی، مرد کا چہرہ بھی ویسی، پھر بھی انہوں مرد ہے. نعوذ باللہ. یہ کون سا اسلوب اپنا ہے اپنا؟ داڑھیوں کو بڑے کرو. تمہاری داڑھی جتنی بڑی ہوگی دشمن پر ویسا ہے روب تمہارا آئے گا. تمہاری داڑھی چھوٹی ہو جائے گی تم مچھر سے بھی ڈرنے لگو گے، ڈینگو ہو جائے گا. آج عالم یہی ہے ہمارا. ایک معمولی سا مچھر اڑ گیا تو اپنی پریشان ہو جا رہا، ہٹاؤ 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 ہٹاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے اسلام کی طرف، آئیے اسلام کی آغوش میں. قرآن نہیں آتا، سیکھنے کا انتظام ہم نے کیا ہے اس مسجد کے اندر، ہم نے کیا ہے اس مسجد کے اندر. سیکھ رہے ہیں لوگ. تم بھی آؤ. تم کو نہیں آتا قرآن پڑھنے تو آ جاؤ، ہم سکھا دیں گے انشاءاللہ. حدیث پڑھنے نہیں آتا ہم سکھا دیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے نہیں آتا ہم سکھا دیں گے انشاءاللہ. تم کو اسلامی معلومات دیں گے، جنرل نالج دیں گے، دنیا میں کیا چل رہا دیں گے انشاءاللہ. اسی چھت کے نیچے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل اس کے کرم سے، اور لوگوں کو برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف لا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آؤ تم بھی یار، ساتھ دو. کبھی تم ہاتھ دینے والے ہو، ساتھ دینے کی تم میں فطرت نہیں ہے. تم ہاتھ دے کر سمجھتے ہو چلو بہت اچھا کر رہا ہوں.
ہاتھ مت دو. جو ہاتھ دیتا ہے اسلام اسے خارج کر دیتا ہے, جو ساتھ دیتا ہے اسے جنت کے حوریں اس کا استقبال کر لیتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہم کمزور اور ناتوان بن چکے ہیں اپنے خیالات سے, اپنی سوچ سے, اپنے فکر سے, اپنے علم سے. اے اللہ ہمارے ذہنوں کو طاقتور بنا دے میرے پاک پروردگار, ہمارے جسموں کو طاقت بنا دے اللہ, ہمارے عقیدہ کو طاقتور بنا دے اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت کے سامنے پہنچانے والا بنا دے اللہ, قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے اللہ. اے میرے غفور و رحیم, اب یہ سازش جو اٹھی ہے, یہ داعش کی سازش, یہ آئی ایس کی جو سازش اٹھی ہے, اللہ تعالیٰ اس نوجوان امت کو, اس مسلمان امت کو ان کی سازشوں سے بچا لے میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ یہ جو سازشیں اٹھی ہیں میرے پاک پروردگار, انہیں نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار, انہیں ہلاک اور برباد کر دے میرے پاک پروردگار. جو کوئی سازش کر رہا ہے, جو ملک سازش کر رہا ہے, جو شخص سازش کر رہا ہے, اس کے چہرے کو دنیا کے سامنے لا کر کے اسے نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار. اے اللہ شام کے نوجوانوں کی حفاظت فرما, شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, شام کے بچوں کی حفاظت فرما, شام کے بہنوں کی حفاظت فرما, شام کے ماؤں کی حفاظت فرما, عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کہیں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے پاک پروردگار. اسلام کا بول بالا کر دے میرے اللہ. جن ملکوں سے اسلامی پرچم اتر گیا ہے ان ملکوں میں اسلامی پرچم کو پھر سے نافذ کر دے میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر جیالے نوجوانوں کو پیدا فرمائے اللہ, داعی نوجوانوں کو پیدا فرمائے اللہ, مبلغ نوجوانوں کو پیدا فرمائے اللہ, 5 وقت نماز پڑھنے والے نوجوانوں کو پیدا فرمائے اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.